تو ماں باپ کے کہنے کے، ماں باپ کا ظاہر حکم ہے، تو بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ کو پہلے یہ یاد کروایا جائے کہ جب آپ لوگ نئے نئے شادی شدہ تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تو کیا والد صاحب میری والدہ کو اس طریقے سے چھوڑتے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، کیوں چھوڑوں، یہ تو ظلم ہے۔ تو اب اپنے بیٹے کی بیوی کے بارے میں آپ یہ ڈیسیژن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ زیادہ تر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے نا ماں باپ کو نا آلموسٹ خدا کے درجے پہ فائز کر دیا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم میرے خلاف چلو تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل ایک تھم رول ہے اسلام میں۔ اب اگر ماں باپ ناجائز کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو یہ مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، یہ خدا سے ٹکر لینے والی بات ہے، تو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے۔ اور اس کے لیے پلی لیتے ہیں جی، وہ بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ بھائی حضرت ابراہیم کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے یہ سب کچھ۔ یہ اب اس کو لے کے ہر جگہ اپلائی کر دینا یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا کوئی سینسٹیو ایشو ہو سکتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ قرآن میں آیا کہ اگر تمہاری بیوی بے حیائی بھی کرے نا، سب سے پہلے اسے بسترے سے الگ کرو۔ اچھا جی، اس کے بعد، کیونکہ یہ بھی عورت کو ذرا تھوڑا سا ایک زوم ہوتا ہے نا کہ مرد میرے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ بیسیکل آزمائش تو مرد کے اوپر آئی ہے نا کہ تھوڑی دیر اس کو یہ بتاؤ کہ یار میں تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ پھر بھی نہ اگر وہ مانے تو پھر ہلکا سا اسے مار بھی سکتے ہو، اس میں بھی چہرے پہ نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یعنی سے چھوٹے بچے کے کان کھینچنے والا معاملہ، یہ تم کر سکتے ہو۔ اچھا، اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فارغ کرو ایسی بے حیا عورت کو۔ اگر بے حیائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹالریٹ کرو اور میاں بیوی کا رشتہ نبھانے کی کوشش کرو، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور شام کے وقت آ کے سارے اسے چیلے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا، وہ خوش نہیں ہوتا۔ پھر ایک شرارتی قسم کا پرینک کرنے والا، ہاں ایک پرینک شرارتی، ہر فیلڈ میں سر، ہاں جی ہم بھی ہیں، ایک شرارتی قسم کا اس کا اسٹوڈنٹ آ کے اسے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لادگی کروایا، تو وہ پھر اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا، کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ اس طریقے سے ختم ہوگا تو اولاد تو معاشرے کے لیے پھر ناسور بن جائے گی، ایک معاملات سارے بگڑ جائیں گے۔ تو ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ طلاق وہ چیز ہے جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اچھا، پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ناپسند ہے تو یہ حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ جینون ضرورت بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات، یعنی دھوکے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے مثلا کیا کیا، ہاں اس میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اس میں کمپیٹنسی نہیں ہے شادی کی، صحیح ہے، سیکچولی نامرد، ہاں نہ مرد ہے، تو پھر فوراً اس کا نکاح کو ختم کروانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ بنا سوار کے عورت کی شادی کر دیتے ہیں، مرد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو ظاہر جب ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ تو مرد کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتی، اور پھر باقی معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہو گیا نا۔ ایک اور بھی ہے آپ کے بتائیے موڈ والی کہ وہ انہوں نے یعنی شادی کرتے وقت آپ کو تصویر جب دکھائی کچھ اور تھی، اور جب آپ پہنچے تو آنٹی آپ کے ساتھ روانہ کر دی، لینے گئے تھے آپ لڑکی، ملی آنٹی، تو آپ آنٹی تو پہلے ہی بہت ہے، آپ تو بیوی لینے گئے تھے، تو اس کیس میں بھی دھوکہ ہو گیا، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔